بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، تو بہت ہی دکھ کی بات ہے، جو دکھی دل رکھتے ہیں، جو سینسٹیو لوگ ہیں، جو پرندوں سے، جانوروں سے، حتیٰ کہ ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے میرے اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور جن کے دل نرم ہیں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ تو آج عمران خان صاحب کے لیے، ویسے تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا، کابل دیا جمعہ تینوں نت مہمہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دا پرسن ہو بورن ان کابل always indulge اور busy in the adventures، تو یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے بہادروں کے لیے۔ تو ایسا ہی ہے ہمارا عمران خان، تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ خبر ملی ہے کہ جاوید زمان خان صاحب، جو ان کے مینٹور تھے، جو ان کے فادر کی جگہ تھے، جو کہتے تھے میرا بیٹا عمران خان، جنہوں نے انہیں جگہ جگہ پر سکھایا، اور لاہور جم خانہ، اگر آپ لوگ کبھی باغ جناح میں لارنس گارڈن میں گئے ہوں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جو ہے لاہور جم خانہ، جہاں پہ کبھی نواز شریف بھی آ کے کرکٹ کھیلتا رہا ہے، اور وہاں کے وہ کپتان بھی تھے، تو ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت میں جگہ دے، کیونکہ میں نہیں بلکہ پورا پاکستان، اور جن جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، میری ملاقات ان سے فیصل آباد میں ہوئی تھی جب یہ ممبر سازی کا آغاز تھا ان دنوں میں، تو یعنی ایک بہت نفیس انسان، اور ایک یوں کہہ لیں کہ جو درد دل رکھنے والے، اور ہمیشہ انہیں، میرا خیال ہے اگر میں ازیوم کروں تو شاید، کیونکہ اس وقت میں CSS کی تیاری کر رہا تھا قائد اعظم لائبریری میں، تو وہاں پہ جب وہ میچز ہوتے تھے تو ہم جاتے تھے وہاں دیکھنے کے لیے، کوئی وہاں سیکیورٹی وغیرہ کا کوئی اتنا خاص انتظام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دور تھا کہ جب 90s کا، کہ انگریز کرکٹر جو تھے وہ باغ جناح میں یعنی سیر کرتے تھے وداؤٹ سیکیورٹی، لیکن ہمارے جناب نواز شریف صاحب اس وقت بھی سیکیورٹی لے کر آتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک نفیس انسان کو، ایک ایسے شخص کو جس نے لاہور جم خانہ ان پلیئرز کے لیے بنایا تھا جو کہ اچھے پلیئر بنے اور اس کے بعد ملک کے لیے کھیلنے، تو وہاں پہ جب اتنی سیکیورٹی ہوگی، وہ صرف نواز شریف، اس دور میں بھی یہ شخص ڈرپوک تھا، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ جناب نیلسن منڈیلا کا، یعنی ثانی نیلسن منڈیلا، تو وہ بڑا کسی نے خوبصورت نام رکھا ہے کہ یہ گوال منڈی کا منڈیلا ہے، یہ وہ نیلسن منڈیلا نہیں ہے، کیونکہ ان کو جناب مشرف نے اجازت دی تھی جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو یہ سعودیہ میں عیاشی کر رہے تھے، تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو 3 دن تک کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے وہ تو ایک ڈیبیٹیبل تھنگ ہے کہ یہ ان کا لاڈلا ہے، اور یہ مشرف کا بھی لاڈلا تھا، یہ بہت بڑی گیم ہے، اس کو مشرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے خود سائن کیے تھے کہ مشرف صاحب کو جناب سزا نہ دی جائے، یہ آن دا ریکڈ ہے۔ لیکن بہرحال اس ٹاپک کو چھوڑیں، ہم آتے ہیں کہ جو آج دن تھا عمران خان کے لیے، اور جس پہ علیمہ خان جب گئی ہیں وہ بتاتی تھیں ان کو، تو رپورٹ کرنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا ان سے کہنا کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے بقول یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن آنسو گرے نہیں، کیونکہ ایک مرد مجاہد جو ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زندگی کا وقت موت کا آ گیا تھا، لیکن ایک خواہش ہوتی ہے، اور یہ ہمارے ہاں نہیں، ہر جگہ پہ، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا جو عزیز اور اپنا والد ہو یا جو آپ کا بہت پیارا ہو، اس کو آپ خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاریں، تو بلکہ یہاں پہ وہ شیر باز لوگ، ہم جیسے سینسٹیو لوگ تو یہاں تک پڑ جاتے ہیں کہ وہ خان صاحب بھی سینسٹیو ہے، اگر سینسٹیو نہ ہوتے تو یہ نہ پوچھتے ہر بل پر سائن کرنے سے پہلے کہ اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے، وہ صرف وڈیروں کے چکر میں اگر آج بھی آ جائے نا کہ ان کو تھوڑا سا بھی فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ آپ اپنی فستائیت کا کھیل جاری رکھ سکیں گے، یہ آج ہی عمران خان کے قدموں میں پڑے ہوں گے اور ان کو لے کر بھی آئیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے ظلم کا، جو کہتے ہیں نا کہ ات خدا دا ویر، تو یہ ات خدا دا ویر اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، یہ تو وہ چیز ہو گئی ہے کہ جیسے ہندا نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو نہ صرف وحشی کے ہاتھوں قتل کروایا بلکہ ان کا کلیجہ تک چبایا. تو یہ یعنی آپ جب سائیکوپیتھ ہوتے ہیں جو وہ حرکتیں کرتی تھی وہ تو کافر تھی. تو ویسے تو یہ بھی کافر ہی ہے. ان کو کون آپ ان کو مسلمان کہیں کہ جن کا اللہ پہ یقین نہیں ہے. اور امریکہ ان کے لیے جو ہے فادر ہے, امریکہ ان کا جو ہے مائی باپ ہے. امریکہ سے یہ آرڈر لینے چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاکستانی خوش ہو جاتے ہیں جب امریکہ ان کو ڈنڈا دیتا ہے تو یہ آگے کوئی آپ کے لیے تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی تھامنے رو رہے ہیں پی ٹی آئی کی فتح. پی ٹی آئی فتح کیا, فتح تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے بغیر کسی جرم کے جو ہے وہ قید میں رکھا ہوا ہے اور اس کے جو سب سے عزیز جو آپ کہتے تھے کہ عمران خان میرا بیٹا ہے, یعنی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, جاوید زمان خان صاحب کو, اور انہی کے نام پہ یہ زمان پار کا نام بھی رکھا گیا تھا. تو وہ فوت ہوئے جنہوں نے عمران خان کو سکھایا, کرکٹ سکھائی, ان کو سیاست کے اوپر بتایا. میرا خیال ہے کہ ممبر سازی کا مشورہ بھی انہوں نے ہی شاید دیا ہو کیونکہ وہ اس میں شامل تھے. تو اس لیے یہ چیز کرنا کہ ایک شخص کو جو کہ پورے ملک کا نہیں پوری دنیا کا ہیرو ہے اس کو یہ 2% کا 22ویں گریڈ کا آفیسر اور یہ نگران کاکڑ جس کے بیٹے کی کرپشن بند کر دی گئی ہے اور یہ جناب وہاں پہ ان کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے, تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں. اور وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. محمود غزنوی نے اپنے وہ جو اس کا کہہ لیں کہ سپہ سالار تھا یا اس کا ملازم تھا یاد, اس سے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات کہو کہ جس کو سن کے جو دکھی ہے وہ خوش ہو جائے, جو خوش ہیں وہ دکھی ہو جائے. تو انہوں نے ایک سینٹینس یہ لکھا تھا کہ یا کہا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یہ وقت جتنا مرضی یعنی کالی ہے غم کی شام لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے, یہ شام نے ڈھل جانا ہوتا ہے. اور جتنی زیادہ گہری اور کالی شام ہوتی اتنی رنگین صبح ہوتی ہے. تو خان صاحب کو اللہ صبر دے. ویسے تو ماشاءاللہ وہ صبر کرنے والے ہیں, اور وہ والا صبر نہیں جو مولوی ہمیں درس دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی جو ہے چپ کرے گھر بیٹھ جاؤ صبر کرو. نہیں, اپنی ہمت اپنی ایفرٹس کرو اور پھر اس کے بعد صبر کرو. اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے لیکن آنسو نیچے نہیں گرا. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ انہوں نے جانا تھا, دعائیں ان کے لیے ہوں گی, لیکن ایک خواہش ہوتی ہے جس کو انہوں نے پورے نہیں ہونے دیا. کیا ان کے ذہنوں میں چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, ان کو شاید وہ ریولوشن بھول جاتے ہیں جب آئے تھے, اور جب ان کی بیویوں کو ان کے بچوں کو اللہ نہ کرے لیکن یہ ہوگا جس طرف یہ چل پڑے ہیں یہ ہوگا. ان کو اٹھایا جائے گا, ان کو ملنے نہیں دیا جائے گا, ان کو سر عام جب لٹکایا جائے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو یہ ظلم کی رات مٹنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خان صاحب, ان کے اہل خانہ, لواحقین عظیم جاوید زمان خان کے جتنے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. اور قوم سے میرا یہ تھوڑا سا گلہ ہے کہ قائد آپ سے, آپ کے قائد نے یہ کہا تھا, پی ٹی آئی سپورٹر سے میں گلہ کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں انصاف دلوانا ہے. تو آج اگر ان کے کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا, آپ نے کتنا اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے. اور کل کو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو وہ یہ کہہ دیں کہ کچھ ہو گیا, اللہ نہ کرے, اللہ ہماری زندگیاں میری زندگی ان کو لگا دے, لیکن اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیسے جو ہے ان کو انصاف دلائیں گے؟ کیا ایک دن کے لیے نکلیں گے, جلاؤ گھراؤ کریں گے اور بس چلے جائیں گے؟ نہیں, یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اس کے لیے قومیں بہت کچھ سوچتی ہیں, نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں, جیسا کہ یہ ورچوئل جلسے کا آیا تھا. تو سوچیں, اس پر لکھیں, اس پر یو این او کو, اور بڑے بڑے جگہ آپ کو ای میل مل جائیں گے ہیومن رائٹس کی جو این جی اوز خاموش بیٹھی ہیں, انہیں بتائیں, انگلینڈ کے لوگوں کو بتائیں کہ جن کو آپ ہیرو سمجھ کے تھے کرکٹ کا ایک بہت بڑا آل راؤنڈر, اس کو اپنے والد کہہ لیں, والد ہی تھے وہ ماموں, ان کے جنازے پر نہیں جانے دیا گیا. تو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.